میئر صاحب کی ذاتی خواہش ہے کہ کے ایم سی کے تمام ہاسپٹل میں کورونا کے حوالے سے فیسلٹیز ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. میئر کراچی بہت زیادہ اس سلسلے میں کنسرن ہے اور چاہتے ہیں کہ ہر ہاسپٹل میں فیسلٹی ہونی چاہیے. چونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی شارٹیج ہے، اس میں ہم اس لیول کا کام نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی میئر کراچی نے اپنی کوشش سے عباسی شہید ہاسپٹل میں کورونا ٹیسٹنگ کی لیبارٹری کی قیام کے لیے اپنے ذاتی فنڈ سے، ذاتی کوشش سے اس میں کام شروع کروا دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے عباسی شہید ہاسپٹل میں کورونا کے مریضوں کی PCR ٹیسٹنگ فری میں شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آئسولیشن وارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ HDU اور وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ KMC میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہیں، محدود تعداد میں ہیں. ہیومن ریسورسز نہیں ہے، بجٹری پوزیشن بہت خراب ہے. میئر کراچی صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس سلسلے میں ہم لوگ آئسولیشن وارڈ کم از کم عباسی شہید ہاسپٹل میں بنائیں. اس لیے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے پچھلے دنوں عباسی شہید ہاسپٹل کا وزٹ کیا. ابھی ہم انشاءاللہ 100 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ، HDU اور ICU بنانے جا رہے ہیں. اس میں سے 26 جو بچوں کے لیے علیحدہ مخصوص ہوں گے، اور یہ امید ہے کہ مجھے 2 ہفتے کے اندر یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی. ایک تو آئسولیشن وارڈ ہوگا ایک فلور پہ ICU ہوگا، دوسرے فلور پہ HDU ہوگا، اور بچوں کا پورشن بالکل الگ ہوگا. اس طرح تمام مریضوں کو فیسلٹی دینی شروع کریں گے. جہاں تک فلٹر کلینک کی بات ہے، KMC کے 4 ہاسپٹل میں فلٹر کلینک بنائی گئی تھی، اور میں نے جب یہاں سے جوائن کیا تو اس میں فلٹر کلینک کا جو ایک مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، جسٹ ایک فارملٹی تھی. انشاءاللہ اس کو بھی میں ایکٹیویٹ کرانے جا رہا ہوں اور لوگوں میں آگاہی پیدا کروں گا کہ یہ ہمارے 4 فلٹر کلینک ہے. اور ان فلٹر کلینک میں ایک میں ریسکیو کی ایمبولینس بھی وہاں رکھوں گا، تاکہ ایسا کوئی مریض آئے اس کو پروٹوکول کے ساتھ سیریس کنڈیشن میں آکسیجن لگا کے پروٹوکول کے ساتھ ہم ہی اپنے آئسولیشن سینٹر عباسی شہید وہاں پہ شفٹ کریں. اور یہ انشاءاللہ جو 1-2 ہفتے کی بات ہے اس کے اندر مکمل ہو جائے گا. جہاں تک لیبارٹری کی بات ہے، لیبارٹری بھی 8 سے 10 دن کے اندر جو ہے اس کی ورکنگ شروع ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عوام میں آگاہی نہیں ہے. آگاہی کا جو طریقہ کار رہتا ہے وہ میں جہاں تک اندازہ لگا سکتا ہوں وہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ایک تو پراپر وے میں میڈیا کے تھرو جو آگاہی لوگوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. صرف ایک موبائل کے رنگ ٹیون پہ رکھا گیا ہے کہ یہ خطرناک بیماری ہے، یہ آگاہی کرے. پراپر وے میں اس وقت آگاہی ملے گی جب یہ یونین کونسل لیول پہ ہوگا. آپ یونین کونسل کے کونسلرز کو، چیئرمینس کو، اس لیول کے لوگوں کو، محلے کو، کمیٹیوں کو آپ انوالو نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا. آپ ایک محدود علاقے میں جہاں پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ رہتے ہیں، وہاں تو آپ نے یہ امپلیمنٹ کروا لیا، قانون بھی آپ نے بنا لیا. آپ نے دیکھا کہ ڈبل سواری پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. وہی طریقہ کار چل رہا تھا، وہی لیڈیز بھی چل رہی تھی، ہر چیز چل رہی تھی. کہنے کا مطلب ہے یہ چھوٹی لیول سے، گراس روٹ سے جب اس کو ہم اس پہ آگاہی نہیں لے آئیں گے، اس پہ ہم بالکل کامیاب نہیں آئیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ UC لیول پہ اور کونسل لیول پہ محلہ کمیٹیاں جو ہے اس لیول پہ اس کو آگاہی کریں، تاکہ وہاں کچھ ایریا ایسے لیاری ہے، لانڈی ہے، لیاقت آباد ہے، کبھی ہم گزرتے ہیں تو وہی رش لگا ہوتا ہے، وہی لوگ مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی احتیاط نہیں. یہ جب تک ان میں اویئرنیس، وہاں کے لوگ، گلی کے لوگ، جس طرح ہمارے پاس پولیو کا ایک چلتا ہے تو پولیو ٹیم جب وہ گلیوں میں جاتی ہے یہ چیز کرتی ہے تو ان کی بھی یہ ذمہ داری لگائی جائے. جب آپ پولیو کی کیمپین کرے جائے، LH بھی ہے ان کو جائے، تو آپ اس پہ آگاہی دیں. اب اس پہ آپ زیادہ زور دیں کہ آپ کی زندگی کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یہ احتیاط ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے آئسولیشن کرنا ہے، کسی سے ملنا نہیں ہے، ہاتھ دھونا ہے، اپنی صفائی کرنی ہے، اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی تمام ہاسپٹل ہیں سب کو PPE، فیس شیلڈ، جو بھی پروٹیکٹیو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، گلوز وغیرہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی میئر صاحب خود اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں. یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کسی ہاسپٹل کو نہیں ملے. اگر آپ کو ہم وہ چیزیں لسٹیں ڈیٹیل دیں تو وہ کلیئر کٹ ہمارے پاس ریٹن اس کا ڈاکیومنٹ ہے کہ تمام امپلائیز کو، تمام ہاسپٹل یہ چیز ملی ہے. یہ الگ چیز ہے کہ کسی نے یوٹیلائز نہیں کیا یا کسی کو یوز کرنا آتا نہیں ہے اور اس کو بالکل اہمیت نہیں دی اس کو، وہ ایک الگ چیز ہے.
لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ملا نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہیں کم ملے کہیں زیادہ، کیونکہ ہماری پریارٹی ترشیل کیئر ہاسپٹل عباسی شہید تھی۔ عباسی شہید میں میگزیمم تعداد میں یہ چیزیں دی گئی ہیں اور ہر شخص کو ملی ہے، ایون سویپرز کو ملی ہے۔ لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا اسی حوالے سے، ایک جینیٹوریل سروس اور پی پی کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے تمام جو ریکارڈ ہے تمام امپلائیز کا ہم نے جمع کروایا ہے کہ ان لوگوں کو ہم لوگ دے چکے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کیا ہے آفیشلی، اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔ باقی کمی ہو سکتی ہے، اس کا ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو نیکسٹ بجٹ میں اسپیشلی ہم میئر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے لیے الگ بجٹ رکھیں تاکہ ہمیں اس تعداد میں یہ چیزیں آ جائیں، کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈسپوزیبل آئٹمس ہیں، استعمال کرو پھر اس کو ڈسکارڈ کرنی ہوتی ہے تو فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑی ہمیں بجٹری پوزیشن تھوڑی ہمیں امپروو کرنی پڑے گی، انہینس کرنی پڑے گی، اسپیشل گرانٹس گورنمنٹ کو ہمیں دینی پڑے گی اس پرپز کے لیے، کورونا کے لیے، تاکہ ہم اس اماؤنٹ سے وہ چیزیں خریدیں۔ اگر ہمیں اماؤنٹ نہ دے، ہمیں وہ چیزیں دیں، ہمیں جو ریکوائرڈ جو مٹیریل ہے وہ ہمیں دیں، ڈائریکٹ ہمارے اسٹور میں سینڈ کریں، کسی اتھارٹی کو دیں، وہ ہاسپٹل کو دیں۔ ہم پیسے نہیں مانگ رہے، ہمیں بجٹ بھی نہیں دے، جیسے سندھ گورنمنٹ والے جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل اور اوجھا میں دے رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ عباسی شہید اور کے ایم سی کے ہاسپٹل اسی طرح ڈائریکٹ وہ اپنے سینٹرل اسٹور سے وہ دیں، اور ہمیں کوئی اعتراض ہے، ہم اسی میں خوش ہیں کہ لوگوں کو فیسلٹی ملنی چاہیے اور ڈاکٹرز پیرامیڈیکل یہ لوگ سیف رہیں۔